السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جملہ خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے، یعنی غصہ کنٹرول کیسے کیا جائے، غصے کو ضبط کس طرح کیا جائے، اس کی تدبیریں کیا ہیں، اس موضوع پر پچھلی نشستوں میں گفتگو کر رہے ہیں اور آج بھی اسی موضوع کا تسلسل ہے، اینگر مینجمنٹ۔ آج اینگر مینجمنٹ کے سلسلے میں جس پہلو پہ میں روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ امر بھی کظم الغیظ، یعنی غصے کو اندر ہی ضبط کر لینا، نکلنے سے پہلے غصے کو اس کے اظہار سے قبل ہی اس کو ضبط کر لینا، اس امر میں یہ پہلو بھی بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے کہ آدمی اچھے اوقات میں اس پر کنسنٹریٹ کرے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ غصہ اگر میری طبیعت میں زیادہ ہوگا تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اگر میں غصے کو ضبط نہیں کروں گا اور بلکہ غصہ مجھے اور میری طبیعت کو اور میرے معمولات کو اور میری سوچ کو کنٹرول کرے گا، غصہ کنٹرول کرے گا، تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے دوسرا پہلو، وہ بھی فائدہ دے گا غصے کو ضبط کرنے میں، کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے انسان کہ غصہ ضبط کرنے کے فوائد کیا ہیں۔ آج کی گفتگو میں غصے کے نقصانات اور غصہ ضبط کرنے کے فوائد کیا ہیں، یہ اختصار کے ساتھ میں سمجھاؤں گا، تاکہ اگر انسان کے دل و دماغ میں یہ چیز راسخ ہو جائے اور اس کی سمجھ میں آ جائے تو جب بھی غصے کے جذبات بھڑکنے لگتے ہیں اور یہ فکر اور یہ فہم اگر پختہ ہو، انسان نے اس پر خوب کنسنٹریٹ کیا ہو اور دل و دماغ میں جمایا ہو، تو یہ بھی غصے کو ضبط کرنے کے عمل میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو نقصان ہے جس پر چاہیے کہ ہم غور کریں اور ہم ہر وقت دل و دماغ کی کسی نہ کسی جگہ پہ اس کو محفوظ رکھیں، اس خیال کو، وہ یہ کہ غصہ کرنے سے رب رحمان الرحیم وہ ناراض ہوتا ہے، یعنی ہمارا غضبناک ہونا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم، جن لوگوں پہ میں ناراض ہوا ہوں، غضبناک ہوا ہوں، جو میرے غضب کا شکار ہوئے ہیں، ان کی پیروی نہ کرنا اور ان کی سنگت میں نہ جانا اور ان کی راہ پہ نہ چلنا۔ تو غصہ جتنا ہوگا تھوڑا یا زیادہ اسی قدر وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے گا اور اللہ کی رضا اس بندے سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ پہلی بات یہ کہ غصے سے انسان اللہ کی رضا سے محروم ہوتا ہے، اور نہ صرف اس کی رضا سے محروم ہوتا ہے بلکہ اس کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ اور دوسرا پہلو اس کے ساتھ یہ رکھ لے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے اور غصے سے شیطان راضی ہوتا ہے۔ غصہ ایک ایسا فعل ہے کہ شیطان سب سے زیادہ اس فعل پر راضی ہوتا ہے۔ بس یہ ایک سبق ہے غصے سے بچاؤ کی تدابیر کے باب میں، کہ غصے کے نقصانات کو سمجھنا، اور ان میں سب سے پہلا نقصان انسان یہاں سے سمجھنا شروع کرے کہ انسان اپنی زندگی میں جو سٹرگل کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، حسنات کا مرتکب ہوتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے عبادات کے باب میں یا معاملات کے باب میں، اگر وہ مومن ہے، اس کا اللہ پر ایمان ہے، تو
تو اس کا مین کنسرن اور فوکس اس بات سے ہوتا ہے کہ میں اس عمل سے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے، پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، پھر اللہ کے راضی ہو جانے سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں ہے، ساری نعمتیں نیچے رہ جائیں گی۔ حدیث ہے کہ جب قیامت کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، اہل جہنم جہنم چلے جائیں گے، اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جنتی لوگ جب بیٹھے ہوں گے، اچانک اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اوپر سے آواز آئے گی، نور چمکے گا اور آواز آئے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ دنگ رہ جائیں گے کہ آواز کس کی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ویلکمنگ ورڈز ہوں گے جنت میں مومنوں کو۔ اللہ رب العزت کلمات سلام کے ساتھ السلام علیکم کے ذریعے خود استقبال فرما رہا ہوگا۔ تو خیر حدیث طویل ہے، مگر میں اس کا بالکل چھوٹا سا حصہ ریلیونٹ ہے جو اس موضوع کے ساتھ، صرف اتنا کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں تمہیں خوشخبری سناؤں اور اپنی ایک ایسی نعمت سے تمہیں نوازوں کہ تم تصور بھی نہ کر سکو۔ ورز کریں گے باری تعالیٰ تو نے ہمیں پہلے ہی اتنی نعمت سے نوازا ہے، ہمیں بخش دیا، دوزخ سے بچا دیا اور جنت پہنچا دیا، اور ہم تیرے جنت میں بیٹھے ہیں، تیرے سارے وعدے، تیری ساری نعمتیں، تیری ساری راحتیں ہم ہی یہاں دستیاب ہیں، کسی نعمت کی کمی نہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں تمہیں ایک اور ایسی نعمت دیتا ہوں جو سب نعمتوں سے بڑھ کر، وہ فرمائیں گے کہ میں تمہیں اپنی رضا کے ساتھ نوازتا ہوں اور اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ دائماً میری رضا، میری خوشنودی تمہارے ساتھ رہے گی، تمہارے سروں پر جنت میں سایہ فگن رہے گی۔ ایک حدیث یہ، اور پھر ایک دوسری حدیث وہ ہے جس کا میں ذکر، وہ بھی اسی میں اگلا حصہ، جس میں اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں تمہیں اپنے دیدار سے نوازتا ہوں۔ تو پردہ اٹھا دیا جائے گا تو اہل جنت کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور دیدار کے ساتھ حکم ہوگا کہ اب میں تم سے ایسا راضی ہو گیا ہوں کہ کبھی میری ناراضگی نہیں ہوگی تمہارے۔ تو رضا سے، اللہ کے راضی ہو جانے سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ ہی جنت میں، آخرت میں، جس کا ابھی ذکر کر دیا۔ تو غصہ وہ عمل ہے سب سے پہلے اللہ کی نعمت رضا سے بندے کو محروم کرتا ہے، اور وہ شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے، جو رات دن آپ کو بھٹکانے، پھسلانے، گمراہ کرنے اور دوزخ تک پہنچانے اور اللہ سے دور کرنے پہ لگا رہتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کو کنٹرول کرنا اس لیے کہ اللہ راضی ہو۔ اس کے بعد دوسرا نقصان یہ ہے کہ غصہ اگر آپ جتنا بڑھنے دیں اپنی طبیعت میں، اور وہ عوامل جو غصہ پیدا کرتے یا غصے کو بڑھاتے ہیں ان کو کھلی چھٹی دیے رکھیں، اور انہیں شروع سے ہی کنٹرول نہ کریں، اور ان کے پازیٹیو سائیڈز کو دیکھ کر انہیں ڈائلیوٹ نہ کریں، رفتہ رفتہ ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، تو غصہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جب غصہ بڑھتا ہے تو دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر صبر کا جو ملکہ ہے، پیشنس کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بندہ صبر نہیں کر سکتا، ضبط نفس نہیں کر سکتا، اور جب مشکل حالات آتے ہیں صبر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور صبر ایک ایسا ملکہ ہے کہ صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ اپنی معیت دیتا ہے، اللہ اپنی محبت دیتا ہے، اللہ اپنی نصرت دیتا ہے، مدد دیتا ہے، اپنی معیت و سنگت دیتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ تو صبر بندے میں جتنا زیادہ ہوگا اتنی اللہ کی مدد زیادہ نصیب ہوگی صابرین پر۔ جب یعقوب علیہ السلام پر مشکل وقت آیا، سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو سوتیلے بھائی تھے وہ لے گئے چھین کر، آپ کو معلوم ہے کہ ان کو کنویں میں پھینک دیا، اور وہ غلام کی حیثیت سے مصر کے بازار میں بک گئے، اور واپس آ کے انہوں نے جھوٹ بولا، ایک جھوٹا خون لگا کے تو لے آئے، کپڑے پھاڑ کے لے آئے اور کہا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اس پر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل،
واللہ المستعان علی ما تصفون۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس میں اپنی مدد اللہ سے مانگتا ہوں، اور سب سے بہتر علاج اس سچویشن میں میرے دکھ کا مداوا اور میری مدد کا علاج صبر ہے۔ صبر بڑا خوبصورت ہے اس مرحلے کے لیے بطور علاج۔ فصبر جمیل۔ اور جب بنیامین کو ادھر مصر میں لے گئے اور وہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے رکھ لیا اور واپس پلٹ کے آئے، وعدہ کر کے گئے تھے کہ لے کے آئیں گے، اور خبر سنائی تو پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، صبر سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے۔ تو گویا صبر مشکل سے مشکل گھڑی میں بندے کو ڈھارس دیتا ہے، بندے کو حوصلہ دیتا ہے۔ صبر ہی تو ہے جو بندے کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے، بندے کو منتشر ہونے سے بچاتا ہے، بندے کو آگے پھر ریکنسولیڈیٹ کرتا ہے اور اگلی زندگی میں سفر جاری رکھنے کا ایک نیا عزم دیتا ہے۔ تو غصہ سن لیں ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس صبر کو توڑتا ہے، اور جس بندے میں صبر نہ رہے اور بندہ بے صبر ہو جائے اس کی شخصیت بڑی منفی ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، وہ مشکل حالات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، اپنا مجاہدہ نہیں کر سکتا، سچویشنز کو فیس نہیں کر سکتا، نتیجتاً وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا، اینگزائٹی کا اور پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا۔ اس کے بعد تیسرا نقصان غصے کا یہ ہے کہ غصہ جس بندے میں برقرار رہے یا بڑھتا رہے یا اس کا اظہار ہوتا رہے، اس سے قطع تعلقات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ سیلا ریمی، سب سے پہلے خونی رشتے ٹوٹتے ہیں۔ غصے والا انسان سب سے پہلے اپنی قریبی سے غصہ کرے گا نا۔ میاں بیوی آپس میں غصہ کریں گے کہ ہر وقت قریب رہتے ہیں، پھر فیملی میں بچوں کے ساتھ غصہ کریں گے، پھر بھائی بہنوں کے ساتھ غصہ ہوگا، خونی رشتوں کے ساتھ غصہ ہوگا، جو قریب ہے اسی پر نزلہ گرے گا، پھر اس کے بعد دوست احباب اور سوسائٹی کے باقی لوگوں پر۔ تو غصے کی طبیعت کا نقصان یہ ہے کہ اس سے قطع رحمی ہوتی ہے، خونی رشتے ٹوٹتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خونی رشتوں کو جوڑو۔ حدیث پاک میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتایا، فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، یہ جو خون کا رشتہ ہے، خونی رشتہ، یہ عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، معلق ہے۔ اور ایک جگہ یہ ہے کہ اللہ کا اسم جو رحمان ہے اس میں سے رحم یہ نکلا ہے، اس رحم کے اندر خونی رشتوں کے ساتھ رحمت، شفقت اور محبت ہے۔ یہ اللہ کے الرحمان الرحیم کی صفت کا ایک عکس ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس خونی رشتے کو اپنے عرش کے ساتھ، عرش الہی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے۔ اور اللہ پاک خونی رشتے کو ارشاد فرماتا ہے، تقول من وصلنی وصلہ اللہ، یہ خونی رشتہ یہ بولتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ خونی رشتہ یہ اعلان کرے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آقا علیہ السلام بتاتے ہیں، یعنی تین الگ الگ صیغوں سے یہی بیان آیا۔ وہ کہتے ہیں من وصلنی، خونی رشتہ عرش الہی کے پاس سے آواز دیتا ہے، وصلہ اللہ، جس نے مجھے جوڑے رکھا اللہ اس کو جوڑے رکھے گا، ومن قاطعنی قاطعہ اللہ، جس نے مجھے توڑ دیا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ تو غصہ خونی رشتے کو توڑتا ہے، اور خونی رشتہ جو ہے وہ ایمان کی شرائط میں سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ معاف کر دیں لوگوں کو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، تو سیدنا جبرائیل امین سے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جبرائیل یہ آیت لائے ہو، اس کا معنی کیا ہے، کیا مراد ہے، کیا اشارے ہیں اس آیت میں؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تھوڑی مہلت دیں، جو جانتا ہے میں اس سے پوچھ کے آؤں، یعنی اللہ رب العزت سے ہی معنی پوچھوں جس نے یہ میسج بھیجا ہے اس آیت کی شکل میں۔ پلٹ کے آئے جبرائیل امین، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اللہ سے پوچھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو دو، عطا کرو، اور جو تم سے ظلم اور زیادتی کرے غصہ آئے تو تم اس کو معاف کرو، بجائے غصہ کرنے کے معاف کرو۔ فرمایا یہ تین میسیجز ہیں جو اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے مکارم اخلاق کے اصول پہنچائے ہیں آپ تک۔ تو اس سے تقاطع ہوتا ہے، یعنی رشتے ٹوٹتے ہیں
اور باہمی اصلاح کی بجائے فساد پیدا ہوتا ہے، قربت کی بجائے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، محبت کی بجائے نفرت پیدا ہوتی ہے، خوش فہمیوں کی بجائے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، کدورت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ نقصان ہے بہت، اور صاف ظاہر ہے اگر یہ پیدا ہوگا تو انسان سوسائٹی میں بالکل آئسولیٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا چوتھا نقصان ہے جس پر انسان کو چاہیے کہ غور کرے، اور وہ یہ غصے کے ذریعے جب آدمی جس پر غصہ کرے گا اس غصے سے اپنے دل میں بھی حقد اور حسد کا اضافہ ہوگا، اور جس پر غصے کا اظہار ہوگا اس کے دل میں بھی آپ کے لیے حقد اور حسد اور بغض اور عناد پیدا ہو جائے گا۔ تو اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کی اپنی شخصیت میں بھی ایک تباہی کا راستہ کھلتا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اندر حقد اور حسد پیدا ہو رہا ہے، جس کے اوپر غصے کا اظہار ہو رہا ہے اس کو بھی دھکیل رہے ہیں آپ حقد کی طرف، حسد کی طرف، بغض کی طرف، عداوت کی طرف اور عناد کی طرف۔ تو ہر سمت فساد ہے، یعنی اس کا بینیفٹ آپ کو بھی نہیں۔ یہ غصہ کرنے والا سمجھتا یہ ہے کہ میرے غصے سے دوسرے کو نقصان ہوگا، وہ سہم جائے گا، مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ اس سے کہیں زیادہ میں اپنا نقصان کر رہا ہوں، اپنے اخلاق حسنہ کو برباد کر رہا ہوں، اپنی طبیعت کے اندر منفی خوبیوں کو غالب کر کے بالکل اس کو اخلاق حسنہ سے، اچھی خصلتوں سے محروم کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے حقد اور حسد میں، انسان کے اندر غصہ بڑھتا ہے تو سب سے زیادہ وہ انسان کے اس کے اپنے عقل کو نقصان ہوتا ہے اور پھر اس کے دین کو نقصان ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچے کہ غصے سے میری عقل اور سوچ سمجھ کو، میرے دماغ کو، میرے فہم کو، میری سوچنے کی صلاحیت کو بھی نقصان ہو رہا ہے، وہ مغلوب ہو رہی ہے، اور میرے دین کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور پانچواں نقصان یہ ہے کہ اس غصہ کرنے کے بعد بعد ازاں آدمی شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے۔ جب ٹھنڈی ہوگی اس کی طبیعت اور اس کو فرصت مل جائے گی اور ریوزٹ کرے گا اپنے ان حالات، واقعات اور اپنی باتوں کا، ری تھنک کرے گا، اس کو ریویو کرے گا، ایک وقت گزرنے کے بعد ٹھنڈے وقت میں جب اس کی طبیعت ٹھنڈی ہوگی، غصہ نہیں ہوگا، تو اسے خود اپنے اس وقت کی حرکات اور سکنات کے اندر نقص نظر آئے گا، خرابیاں نظر آئیں گی، پھر شرمندگی ہوگی، پھر وہ معذرت کرے گا، یا اپنے اندر شرمندہ ہوگا یا وہ دوسروں سے معذرت کرے گا بہر صورت۔ اور اگر اپنے اندر ہوگا تو اس کو ایک گلٹی فیل ہوگا کہ، اور اس کا پھر اس کی جو فیلنگ ہے وہ اس کو اور ڈپریس کرے گی، بعض اوقات اس کو پریشان کر دیتی ہے اور دوسروں کے آگے بھی شرمسار کرے گی۔ مگر یہ شرمساری، شرمندگی اس وقت ہوگی جب وہ اصل وقت گزر چکا ہوگا، وہ لمحات جا چکے ہوں گے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جاتا ہے تو کبھی بھی پلٹ کے واپس نہیں آتا۔ اس لمحے کا نیک عمل تھا، اس لمحے کے لیے وہ گزر چکا ہوگا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک چھٹا نقصان ہے، اس پر غور کرے انسان، کہ جیسے جس طبیعت میں غصہ زیادہ ہو وہ انسان نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، موعظت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ ریفلیکٹ نہیں کر سکتا کہ اس کو نفع نقصان کی بات سمجھ آئے، تو نصیحت کو قبول کرنے سے محروم ہوتا ہے۔ جو ہی دوسرا آدمی عمومی بات کر رہا ہوتا ہے، عمومی ہر ایک کے بھلے کے لیے، ہر ایک کی نصیحت کے لیے، ہر شخص تاکہ اس سے عبرت حاصل کرے، موعظت حاصل کرے اور رہنمائی حاصل کرے، تو جس شخص کی طبیعت میں غصہ ہے، اور غصے کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا سوء ظن جڑا ہوا ہوتا، غصہ ہے، سوء ظن ہے یا گلٹی فیلنگ ہے، غصے کے ساتھ گلٹی فیلنگ بھی ہوتی ہے۔ جس شخص کے اندر یہ پرابلم ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو نصیحت ہے میرے اوپر تانا کیا جا رہا ہے، مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ میرے لیے، بجائے اس کے کہ وہ نصیحت قبول کرے وہ اندر سے اور بھڑکتا ہے اور نصیحت کے داخل ہونے کا دروازہ بند کر لیتا ہے، لاک کر دیتا ہے اس کو، نصیحت کا داخلہ بلاک ہو جاتا ہے۔ یعنی غصے کے آپ نقصانات پہ غور کریں کہ کون انسان ہے جسے نصیحت کی ضرورت نہیں، جسے مشاورت کی ضرورت نہیں، جسے مختلف رائے سننے کی ضرورت نہیں تاکہ رہنمائی ملے، بہتر فیصلہ کر سکے، اپنی کوالٹی آف تھنکنگ کو امپروو کر سکے، ہر سب کچھ ہے۔ مگر جس طبیعت میں غصہ ہوگا اس غصے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عوامل، سوء ظن، بدگمانی کا عنصر بھی ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی کے ساتھ
بدگمانی کے ساتھ کچھ اور عوامل، خواہ تھریٹ ہے، خواہ کوئی خوف ہے یا نفرت ہے یا ناپسندیدگی ہے وغیرہ وغیرہ، کئی چیزیں اور بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں جو غصے کے پیچھے، جن کا میں نے عرض کیا تھا ایک نشست میں کہ ایک الائنس ہوتا ہے، بندہ ریئلائز نہیں کرتا مگر وہ ساری چیزیں مل کر اپنا اثر ڈال رہی ہوتی ہیں، ان کا جوائنٹ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ چونکہ شیطان بھی ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ نصیحت قبول کرے، اس بندے میں خیر داخل ہو، اس کا جو وے آف تھنکنگ ہے وہ نیگیٹو سمت سے ہٹ کر پوزیٹو طرف جائے، وہ نہیں چاہتا، لہذا فوری ذہن میں یہ بات بھڑکا دے گا کہ یہ جو نصیحت کی جا رہی ہے یہ تو مجھے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، یہ میرے اوپر بات کی جا رہی ہے، وہ بھڑک اٹھتا ہے آدمی، تو نصیحت اور خیر سے بھی محروم رہتا آدمی۔ کوئی اور بندہ انڈیویجولی نصیحت کر دے، اس کو بھی قبول نہیں کرتا، سمجھتا میرے اوپر تنقید کر رہا ہے، میرے اچھے عمل کو برا کر رہا ہے، مجھے لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے، اس کو میری اچھائی نظر نہیں آتی، یعنی وہ بالکل نصیحت کے الٹ سوچنے لگ جاتا ہے۔ یہ غصے کا ایک اگلا نقصان ہے۔ پھر غصے کا ایک اور نقصان ہے 7واں، اور یہ کہ غصے کی وجہ سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اس شخص کے بارے میں، اور اس کے قریب ہونے سے خوف اور وحشت پیدا ہو جاتی، لوگ نفرت کرتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نرم ہو اور لوگ اس کے قریب آنے میں آسانی محسوس کریں وہ اہل جنت میں سے ہے، یعنی فرمایا جنتیوں کی علامت میں سے یہ ہے کہ اس کی طبیعت اتنی نرم ہو، گداز ہو، اتنی میٹھی ہو کہ لوگ اس کو ڈیل کرتے ہوئے اور اس کے قریب آتے ہوئے آسانی فیل کریں، کمفرٹیبل فیل کریں۔ اور جس شخص کی طبیعت میں سختی، درشتی ہو، غصہ ہو اور لوگ اس کے قریب آنے اور انٹریکٹ کرنے سے گھبراتے ہوں، یہ فرمایا اس کو جنت سے دور لے جاتا ہے، یہ عمل دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ غصہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر آپ کے لیے نفرت پیدا کرتا ہے، بھلے وہ اظہار کریں یا نہ کریں۔ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ پشت پیچھے بطور غیبت کر دیتے ہیں، سامنے خوشامد کریں گے، اور لوگوں میں خوف پیدا ہوتا ہے آپ کے بارے میں، وحشت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور نقصان ہے، اور وہ یہ نقصان ساتھ ہی میں عرض کر دوں کہ وہ جسمانی نقصان بھی ہیں، صحت کے اوپر بھی اس کے نقصانات ہیں غصے کے۔ یہ تو سارے روحانی نقصان تھے، دینی نقصان تھے، اخلاقی نقصان تھے، اخروی نقصان تھے، اور اس دنیا کے اندر سماجی نقصان تھے۔ اب جسمانی نقصان بھی ہیں کہ اس اینگر کو اگر مینیج نہ کیا جائے، کنٹرول نہ کیا جائے، تو اس کے ہیلتھ پرابلم اس کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی صحت پہ بہت برے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اور صحت کے اثرات اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ بندے کے اندر الٹیمیٹلی فیئر، خود خوف جنم لینے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، ایکسائٹمنٹ کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں، انگزائٹی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر پھر غصے کے ساتھ ہیڈ ایکس، یعنی سر درد کی مرض شروع ہو جاتی ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، ٹیسٹ کرواتا ہے تو بلڈ رپورٹ ٹھیک آتی ہے، بلڈ ورکس ٹھیک آتے ہیں، مگر اس کے پیچھے جو دبا ہوا غصہ ہے، غیظ ہے، پھر غضب ہے، یہ کیفیات اور اس کے ساتھ ملے ہوئے دیگر اثرات یہ ہیڈ ایک سٹریس پیدا کرتے ہیں، ہیڈ ایکس ہوتی ہیں، ڈائجیشن پرابلم آتے ہیں، اس سے ہاضمے پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے غصے کا، کبھی پیٹ کی درد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، ابڈومینل پین کا سبب بھی بنتا ہے، غصہ جو سٹریس پیدا کرتا ہے اس سے ہارمونل کچھ چینجز آتی ہیں تو وہ درد بھی ہوتی ہے۔ اس غصہ چلتا رہے تو انسومنیا بھی ہوتا ہے، یعنی نیند آنا بند ہو جاتی ہے، سلیپنگ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی، یہ بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وجہ کیا ہے، مگر اس کا سبب غصہ ہوتا ہے بعض اوقات۔ انگزائٹی میں پہلے بیان کر دیا کہ انگزائٹی بھی اس کے ساتھ بڑھ جاتی ہے، ڈپریشن بھی بعض اوقات پیدا ہو جاتا ہے، اسی غصے سے پھر ہائی بلڈ پریشر کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، چلتے 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 ہائی بلڈ پریشر کا سبب بھی بنتا ہے، غصے کی وجہ سے سکن پرابلمز بھی جنم لیتے ہیں، ایگزیما بھی پیدا ہو جاتا ہے اس سے، اور غصہ ہی ایک ایسا سبب ہے کہ اتنا ارتعاش پیدا کرتا ہے بلڈ میں بعض اوقات کہ ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بنتا ہے، کیونکہ سٹریس آتا ہے اس سے، اور سٹریس ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے، سٹروکس بھی ہوتے ہیں، دماغ کے بھی مسائل آتے ہیں، تو مطلب کبھی جان لیوا بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جسمانی اعتبار سے ہلاکت انگیز ہے، ایمانی اور روحانی اعتبار سے غصہ ہلاکت انگیز ہے، سماجی اعتبار سے ہلاکت انگیز ہے، اور اخلاقی اعتبار سے ہلاکت انگیز ہے، اور اخروی اعتبار سے ہلاکت انگیز ہے۔ اس میں شر ہی شر ہے، اور سب سے بڑا شر ہے، اور یہ سارے شر کی جڑ ہے، اس میں خیر کا کوئی پہلو نہیں ہے۔
اگر اس کو اچھی طرح سمجھ کے فوکس کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ سمجھ اگر راسخ ہو تو غصہ کو کنٹرول کرنے میں اچھے وقتوں میں آدمی پھر ان پر سوچ کے پریکٹس کرتا ہے، مدد دے گی۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔